دوستو، اس جنگ میں پیوٹن کے موٹیوز کیا ہے؟ پیوٹن کیا چاہتا ہے کہ اس جنگ سے حاصل کیا کرنا ہے اور کب تک یہ جنگ کرنی ہے، کہاں تک جانا ہے، اور دوسری طرف کیا یوکرین روس کو اس جنگ میں ناکام کر پائے گا؟ پیوٹن کا ایک مشہور قول ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جنگ یا لڑائی نہ ہو، لیکن اگر جنگ ہو تو سب سے پہلا مکہ یا وار آپ کا ہونا چاہیے۔ 24 فروری کو روس کے صدر پیوتن نے پوری دنیا کے سامنے اناؤنس کیا کہ وہ ایسٹرن یوکرین میں ملٹری آپریشن لانچ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے روسی افواج یوکرین میں داخل ہو گئی۔ پیوتن کا کہنا تھا کہ ایسٹرن یوکرین میں ٹونیس اور لوہان ریجن سے سپریٹ لیڈر اس سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، اور ان کا یہ آپریشن ان علاقوں میں وہاں کے رہنے والے روسیوں کی مدد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی طرح کا وار نہیں چاہتے، بلکہ وہ صرف یوکرین کو ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے نہ صرف ایسٹرن یوکرین اور ان کی ملٹری پر ہی نہیں بلکہ پوری کنٹری پر اٹیک کر دیا۔ دوسری طرف یوکرین میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور وہ روسی حملوں کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ روسی فوج اور صدر پیوتن خود سمجھ رہے تھے کہ شاید چند دنوں میں وہ اپنے موٹیوز یوکرین میں حاصل کر لیں گے، لیکن یوکرین کے لوگوں نے جیسی بہادری دکھائی، اس کی توقع روسی افواج اور صدر پیوتن نہیں کر رہے تھے۔ آج 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ روسی افواج یوکرین میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک یوکرینی عوام اور یوکرینی فوج کی طرف سے مزاحمت جاری ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس یوکرین سے کیا چاہتا ہے؟ دوستو، یہ جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ روس یوکرین کو تاریخی طور پر اپنے ملک کا حصہ مانتی ہے۔ جب روس نے کریمیا پر 2014 میں قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد سے یوکرین کی ایسٹ 2 اسٹیٹسوں میں ڈونیس اور لوہان میں بغاوت شروع ہو گئی، اور انہوں نے یوکرین سے آزاد ہو کر روس کے ساتھ ملنے کی تحریک چلائی، جس کو روس نے پوری طرح سپورٹ کیا۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر نے امریکہ اور نیٹو سے مدد مانگنا شروع کر دی کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کی ملک میں بغاوت ہو رہی ہے، جس کو روس سپورٹ کر رہا ہے۔ اب پیوتن اور روس کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے، کیونکہ پیوتن اور روسی یوکرین کو تاریخی طور پر روس کا ہی حصہ مانتی ہے، اور اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے تو روس کو اسے واپس لینا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے پیوٹن کو لگا کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے اور نیٹو افواج یوکرین میں داخل ہو، اس سے پہلے میں یوکرین پر حملہ کر دیتا ہوں اور دنیا کو یہ پیغام دوں کہ یوکرین روس ہی کا ایک اسٹیٹ ہے۔ دوسرا موٹیو روس کا یہ ہے کہ وہ دارالحکومت کیپٹل کیف پر قبضہ کر کے یوکرین پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے گا، اور پھر اس کی فورسز واپس چلی جائے گی، کیونکہ اب ایسا پاسبل نہیں کہ آپ کسی ملک کے کیپٹل پر قبضہ کر لیں اور پھر اس پر تادیر قبضہ برقرار رکھے۔ افغانستان جیسے ملک میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہوا تھا، اور آخرکار امریکہ کو واپس جانا پڑا تھا۔ پیوتن یوکرین میں رائیور نیپرو سے پورا ایسٹ کی طرف جتنا بھی علاقہ ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تاریخی طور پر یہی ایسٹ یوکرین ہے جو روس کا حصہ ہے۔ اس پوری علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد رشیا ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ بھی رشیا کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوکرین روس کی عزائم کو ناکام کر پائے گا یا نہیں؟ روس کو اپنا اتنا بڑا علاقہ قبضے میں لینے سے روک پائے گا یا نہیں؟ دوستو، بظاہر ایسا ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ تاریخ کا سبق اور تجربہ یہ ہے کہ بڑی طاقت کو ایک چھوٹی طاقت کبھی نکال نہیں پاتی۔ لیکن اگر یوکرین افغانستان کی طرح سال ہر سال تک رشین سولجر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور ساتھ میں یوکرین والوں کو پوری دنیا کی ممالک سے امداد ملتی رہے، تو یہ ممکن ہے کہ آخر کار رشیا کو یہاں سے اسی طرح جانا پڑے جیسے افغانستان سے واپس گیا تھا، اور پھر امریکہ افغانستان سے واپس گیا۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا روس یوکرین پر قبضہ کر پائے گا یا نہیں؟
اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔